السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ اب ایک بات اور ہے کہ کچھ لوگوں نے بچپنے میں بیعت کی نا سمجھی کی عمر میں، جی اور نہ ان کو پیر کی شکل یاد ہے نہ پیر کا تصور ہے، جی جی اور وہ یہ کہتے ہیں آج 40 سال کی عمریں ہو چکی، وہ بولتے ہم بچپنے میں بیعت ہوئے تھے، پیر کون ہے پیر کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مرید کیسے مرید ہے؟ یہ وہ سادہ دل بندے ہیں جو کسی مرشد کو بیعت میں دست پر بیعت کر لیتے ہیں، دست بیعت کی رسم کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ سادہ دل بندے ہیں، انہیں بیکار نہیں کہتا ہوں، یہ سادگی ہے، سادہ دل بندے ہیں، نا آشنا ہے حق سے نا آشنا ہے، مگر مرشد سے بیعت کا جو اللہ کا مقصد ہے، مرشد سے مرید کی بیعت کا جو اللہ کا مقصد ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ جو ہے اس بیعت کے غمان کی برکت تو انہیں دے گا، جو انجانے میں ہوئی، جو انجانے میں ہوئی اس کی برکت تو اس سے گھر میں اللہ ضرور دے گا۔ ہاں جی صاحب سمجھے نا؟ ہاں جی، مگر اس کا فضل نہیں ملے گا۔ فضل ہدایت کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اسے، اب وہ مرشد اگر نہیں ہے تو کسی دوسرے پیر کامل مرشد کے پاس پہنچ کر کے بیعت لینی چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ وہ بیعت ہی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ ہاں جی، وہ بیعت ابھی بیعت نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ قاضی نے نکاح کر دیا مگر دلہن دولہا ایک دوسرے سے ناآشنا ہے، انجان حقیقت۔ تو انجانوں کا تعلق کبھی نہیں کہلاتا، صرف گمان کہلاتا ہے۔ تو گمان سے کام نہیں چلتا، طریقت حقیقت پر مبنی ہے، طریقت حقیقت پر مبنی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ تعلق کا عمل ہونا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے، ساتھ میں نسبت کی روبرو سلوک ہونا چاہیے۔ ابھی جی ہاں، ایک بات اور ہے، ہمارے ایک عزیز دوست تھے نندوبا ضلع میں کاٹھی کے اندر، جی عزیز صاحب ان کا نام ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں غوث پاک سے مرید ہوں، اور اس کے بعد میں وہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی کا قول ہے جو کس سے مرید نہیں وہ میرا مرید ہے۔ تو وہ اس بنا پر کہتے کہ میں تو ان سے بیعت ہوں، مجھے حاضر میں کسی بیعت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ معاملہ تو ظاہری بیعت لازم ہے صاحب۔ تو اس پر کیا روشنی ڈالے گا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی کی جملے پر میں ایک بات کہوں گا آگے، ان سے پہلے کے جتنے اولیاء اللہ ہیں، اچھا، پھر سب کو یہ کہہ کر کے فرصت پا لینی چاہیے تھا کہ پوری دنیا میری مرید ہے۔ صحیح ہے، مگر انہوں نے باقاعدہ بیعت دی اور کی۔ بیعت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے کون ہیں اس جناب؟ ہمارے دوست تھے ہے ابھی ہوں گے شاید، میں تو
12-15 سال ہو چکا. خیر وہ جہاں بھی ہو گیا, اگر ویڈیو سن رہے ہیں اگر میرا کبھی, تو ان کے لیے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ان کے لیے میرا ایک اشارہ ہے, ایک جو ہے بہانہ ہے یہ ویڈیو ان کے لیے. ہاں جی. تو بیعت کے اصولوں میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں صاحب. ایک بیعت بشارت کی شرط پر مبنی ایک بیعت ہو, اور ایک بیعت سماعت کی صفت پر مبنی ایک بیعت ہو. اچھا. سماعت کی صفت پر مبنی ایک بیعت ہو. سماعت کی صفت پر. اچھا. تو وہ کیسا بصارت پر جو مبنی ہے وہ روبرو بیٹھتا ہے, چشمی آنکھوں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہاں جی. اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بیعت لیتا ہے, داخل ہو جاتا ہے. یہ ایک بیعت ہے. تو یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہوئی ہے, دست بدست دے کر کے. ہاں جی. یہ بیعت چلی ہے, اور بصارت کی شہادت میں بنی ہے, آنکھوں کی شہادت میں بیعت ہوئی ہے. ہو گئی بات. نبی نے ان کو دیکھا, انہوں نے نبی کو دیکھا, صحاباؤں نے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہاں جی. ہاں جی. ایک بیعت اسی دور کے وقت کی, دونوں بیعت کی دلیل دے رہا ہوں میں. ہاں جی. اور ایک بیعت جو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ حضرت خواجہ حافظ کرنے کی سماعتی بیعت. اچھا. حضرت خواجہ حافظ کرنے کا کشف نبی کے ساتھ کچھ ایسا جڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے کان سے نبی کو سنتے تھے. کیا بات ہے. نبی مسجد نبوی کے اندر ہے, اویش میں, کرن بلد شہر ہے, کرن کے شہر میں حضرت اویش کرنی ہے. یہاں سے نبی کو سنتے تھے اور زندگی کا عمل کرتے تھے. کیا بات ہے. تو نبی کو کشف کے ذریعے اپنے سماعت کی قوت پر نبی کو سن کر کے نبی کے ہوئے وہ. کیا بات ہے. اور نبی کا کلمہ پڑا, اور وہ صفت کے اوپر, اس صفت کمال کے اوپر نبی نے اپنا خرقہ بھیجا تھا شہادت میں کہ تو میرا ہے, جس میں علی اور عمر دونوں گئے تھے خرقہ مبارک لے کر کے. ہاں جی. کہ دلیل ایسا. تو یہ 2 بیعت تو حوالہ ہے. کیا بات ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے, بظاہری طور پر کبھی دیکھا نہیں. صحیح ہے. صحیح. مگر یہ واقعی درج ہے سوانح اویش کرنے میں کہ نبی جو کچھ بھی تعلیم, تربیت اور ہدایت دیتے تھے, اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کرتے ہوئے اپنے سماعت نوری سے نبی کو سنا کرتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ایسے عاشق بنے ہیں, ایسے عاشق, غیبانہ عاشق اس طرح کا. کیا بات ہے. نبی کی امت میں سب سے پہلے غیبانہ عاشق ہیں آپ اویش کرنے. السلام علیکم دوستو. میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے. شکریہ صاحب.